الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا. معزز سامعین کرام، السلام علیکم. در علم کے آج کے اس ٹاک شو میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اور المنتظر ٹیم کی طرف سے آپ کی خدمت میں ولادت با سعادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غیبت امام زمان علیہ السلام پر ہے اور ان کے ظہور کے بارے میں، تو اسی طرح سے مخالفین ہمارے خلاف جو سوالات اور شبہات پیدا کرتے ہیں ان میں سے غیبت امام کو لے کر کے اور ان کے ظہور کے متعلق بہت سارے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، جن کا جواب ہمارے علماء نے متعدد مواقع پر کتابوں میں دیا ہے. ہمارا آج کا ٹاک شو انہی چند شبہات کو لے کر ہے کہ جو امام کے ظہور کے بارے میں مخالفین کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوئے اور شامل ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا رومان رضوی صاحب. آپ نجف اشرف کے تعلیم یافتہ ہیں اور وہیں پر ادارہ الغدیر فاؤنڈیشن کے آپ زعیم بھی ہیں. آپ جوانوں سے کئی طریقے سے رابطے میں رہتے ہیں. آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے AIM میڈیا، جس پر متعدد موقع پر اور اکثر آپ کے یوٹیوب ویڈیوز آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہندوستان میں اور بین الاقوامی طور پر شیعت کا دفاع اور مکتب اہل بیت کی نشر کرتے رہتے ہیں. آئیے اس پروگرام کے آغاز میں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شو میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. جزاکم اللہ، سلامت رہیں. اور اپنی طرف سے اور ہمارے سامعین کی طرف سے آپ کی خدمت میں ولادت امام عصر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جزاکم اللہ. آپ سب کی خدمت میں بھی منجی بشریت بقیت اللہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. الحمدللہ انشاءاللہ. مولانا صاحب، ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی وہ یہ ہے کہ جب ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ظہور کے بعد کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد جو وہ دین پیش کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ کوئی نیا دین ہے اور یہ وہ دین نہیں ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں. تو ان کی نظر میں ایسا ہوگا کہ دین کی شکل صورت کچھ نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یہ امام مہدی کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں. مگر ایک چیز اور یہاں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کرے اور وہ کوئی دین لے کے آئے جو ہمارے دین سے مختلف ہو، جی تو کس طرح تمیز کی جا سکے کہ یہ حقیقی امام مہدی ہے یا کوئی جعل ساز ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دین بھی مختلف ہوگا اور یا مختلف دین پیش کرے. تو اس میں ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کس طرح تمیز کیا جائے کہ یہ واقعاً حقیقی دین ہے جو رسول اللہ لے کے آئے تھے یا یہ کوئی جعل ساز ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علی آل یاسین. السلام علیکم یا داعی اللہ و ربانی آیات. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زمان علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جس چینل سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے یہ مولا کے نام نامی سے منسوب المنتظر TV کے تمام اراکین کی خدمت میں بھی مبارکباد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور جب تک ہم اور آپ زندہ رہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت کرتے رہیں. بہت خوبصورت دن ہے، بہت خوبصورت لمحات ہیں. اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ ہم اپنے تئیں جتنا ہو سکے اپنے وقت کے امام کی خدمت کریں. یہی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے اور یہی زندگی کا ہمارے کمال بھی ہے. سوال آپ نے 2023 میں کیا ہے اور یہ زمانہ اس سوال کو بہت آسان کر دیتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت سی ایسی ڈپلیکیٹ چیزیں ہیں لیکن اصلی چیزوں کو پہچاننے والے لوگ بھی ہیں. مارکیٹ میں آپ جائیں
تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فرسٹ کاپی کی شکل میں ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، جی لیکن اصلی جو شے ہے اسے لوگ پہچان جاتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ جب انہیں اصلی کی معرفت ہوتی ہے، جب وہ اصلی چیز شے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلی بات، خاص طور سے میں اپنے یوتھ سے اور اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اتنا عرفان، اتنی معرفت امام کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی کمپنی میں، کسی آفس میں، کوئی ہمیں اپنے کلچر سے متاثر نہ کر سکے۔ ہم علوی تہذیب کو لے کے جائیں، ہم مہدویت تہذیب کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، تاکہ ہمارے جو کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب سے دوسرے متاثر ہوں، نہ یہ کہ ہم گمراہ، کنفیوز بھی ہم نہ ہوں۔ ایک بات جو ابتدا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، سوال آپ کا یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، وہ جب دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے نیا دین، نئی کتاب، نیا قانون۔ یہ آخر کنفیوژن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ کنفیوژن پیدا یہ ہوا، ابراہیم بن محمد بن ابراہیم نعمانی نام کا ایک راوی ہے، یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جس روایت کو پڑھ کے بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کیا، جبکہ کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے۔ میں اس روایت کو آپ کے سامنے نقل کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، کہ جب امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمائیں گے تو نئی کتاب، نیا دین، نئے قوانین لے کے آئیں گے۔ یہ جو اس حدیث روایت میں 3 مرتبہ جدید کا جو ذکر ہوا ہے، یہ 3 مرتبہ لفظ جدید کا ذکر ہوا اور لفظ جدید کی تکرار ہوئی، تو اس سے بعض لوگ کیوں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتیں کرتی ہیں، بعض آیتوں کو ہم بعض آیتوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی بعض حدیثوں کو اہل بیت علیہ السلام کی بعض حدیثوں کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ روایت بیان کی ہے وہ کس پس منظر میں ہے؟ امام جب آئیں گے تو جب امام دین پیش کریں گے، امام جب کہ قرآن مجید کی آیتوں کو اس کے حکم کو نافذ کریں گے، امام جب فیصلے کریں گے، تو چونکہ ہم آج جس معاشرے میں رہے، قرآن زبان پر ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اسلام ہمارے بینر پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے اپنی زندگی میں اسلام کے قوانین نافذ نہیں ہیں۔ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں جب اپنی بھلائی، اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو ہم فیصلہ پسند کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں نقصان آتا ہے، کیا خدا کا فیصلہ، کیا قرآن کا فیصلہ، کیا امام کا فیصلہ، یہ سب بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ اس چیز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم وہی دین پسند کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو، ہم اسی نماز کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں قضا کی اجازت مل جائے، جس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹ مل جائے، ہم اسے جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو یہ حدیث ہے جس میں لفظ جدید کا ذکر ہوا ہے، اس سے بعد لوگوں نے کنفیوژن پیدا کیا کہ یہ امام آئیں گے تو نیا دین، نئی کتاب اور نیا قانون پیش کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اب اس کی تفسیر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت کریں گے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اسلام آئے تھے تو رسول اسلام جب آئے تھے انہوں نے اسلام کو پیش کیا تھا، انہوں نے خدا کے دین کو پیش کیا تھا۔ جب خدا کا دین پیش ہوا تھا تو اس زمانے کے لوگ اتنے رسم و رواج میں مبتلا تھے، اتنے توہمات میں مبتلا تھے، اتنی باطل چیزوں، بدعتوں میں، اور ایسی چیزیں کہ جس کا نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے، صرف اور صرف فرسودہ روایتیں۔ یہ کر لو، مثلا حلوہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک شکل دیتے تھے، یہ بارش کا خدا ہے، اور اس سے کہتے تھے آج تم بارش کر دو، جب بھوک لگتی تھی اسے کھا لیتے تھے۔ ایسے معاشرے کے لوگوں کے سامنے جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسلام پیش کیا گیا، تو چونکہ وہ اپنے رسم و رواج کو ماننے میں اتنا عادی ہو چکے تھے کہ جب ان کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی تو وہ کہنے لگے یہ نیا دین لے کے کیوں آئے ہو؟ یہ نئی کتاب، جب قرآن مجید کا نزول ہوا پیغمبر اکرم پر، خداوند کریم نے قرآن کو نازل کیا، تو پیغمبر اسلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف آؤ، تو وہ تو اتنے راستے بنا چکے تھے کہ انہیں ایک
کا راستہ مل رہا تھا وہ کہتے تھے میں نے تو اتنے راستے بنائے ہیں، جی میں کئی کوانٹٹی کی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، تم ایک پہ مجھے کیوں لا رہے ہو؟ جی تو وہ ان چیزوں میں گرفتار تھے. تو رسول اللہ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، جی رسول جب صحیح فیصلے کرنے لگے، رسول اسلام نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا، جی اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں تھا. تو وہ لوگ اپنے رسم و رواج کو جب مانتے تھے، جب نئی باتیں آئیں تب ان لوگوں نے کہا یہ نیا دین لے کے آئے ہو، اچھا یہ نئی تعلیم لے کے آئے ہو، یہ ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح آج جو اسلام ہے، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزارنے، دیکھیں گمراہیوں کا زمانہ ہے، جی ہر طرف فتنہ و فساد ہے، لوگ فرسودہ روایتوں کی عادی ہو گئے ہیں، لوگ واجبات کو چھوڑ دے رہے ہیں اور اپنے خیالات کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں. جہاں ہمیں مثلا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، 15 شعبان کی یہ تاریخ ہے، 15 شعبان کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں یہ پروگرام ممبئی المنتظر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہو رہا ہے، 15 شعبان کو لوگ سمجھتے ہیں بس آج ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام آئے ہیں، آج کے دن ہمیں گیٹ وے آف انڈیا جانا چاہیے سمندر کے کنارے، وہیں امام عریضہ ڈالیں گے، وہاں امام سے ملاقات ہوگی، امام ہمیں وہاں پسند کریں گے، ہمیں دیکھیں گے تو امام خوش ہو جائیں گے. جی جبکہ یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں. امام تو ہمارا زندگی بھر کا امام ہے. یقین. امام تو خود بیان کریں، ایک حدیث ہے امام کی جس میں کہتے ہیں میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں تم سے غافل نہیں ہوں. اگر میں تمہیں بھلا دوں، فراموش کر دوں، میں تم سے غافل ہو جاؤں تو دنیا تمہیں تہس نہس کر دے. جی تو ہم چونکہ اپنی روایتوں میں گرفتار ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہماری آنکھ کھلے گی پڑھیں گے، نہیں کھلے گی نہیں پڑھیں گے. جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا، ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھ نہیں. جب امام آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، صلی الصلاۃ علی الوقت الاول، جی نماز اول وقت میں پڑھا جائے. تو ہم چونکہ اپنے سہولتوں کے عادی ہو چکے تھے، امام کا جب ظہور ہوگا تو جو دین ہے وہی دین چلے گا. جی امام آج ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ہی سے مدد طلب کرو، خدا ہی کی عبادت کرو. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنے معبودوں کو بنائے ہوئے ہیں. لیکن امام جب آئیں گے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کا حکم نافذ ہوگا. آج ہم فیصلے کر رہے ہیں، قضائے جدید جو روایت میں آئے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرف کے لوگ ہیں، دو فریق ہے. اب اس میں ایک جو ہے وہ میرا چاہنے والا ہے، ایک جو ہے وہ میری چاپلوسی کرتا ہے، میں جج بنا ہوا ہوں. تو میں اب یہاں پہ انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگرچہ وہ باطل پہ ہے، اس کا حق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم جو فیصلہ اس کے حق میں دے رہے ہیں انصاف سے الگ ہے، لیکن ہم اس کے حوالے سے فیصلہ دے رہے ہیں. لیکن جب امام آئیں گے تو امیر المومنین نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ نے اس وقت اسلام پیش کیا تو لوگ روایتوں میں گرفتار تھے، لوگ اپنے رسم و رواج میں گرفتار تھے، لوگ بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے. رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی سیدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا تو جب شہزادی کی آمد ہوتی تھی رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، قام الیہا، استقبال کے لیے جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، رسالت کی مسند پہ بٹھاتے تھے. تو وہاں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں رسول اللہ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ انت ام ابیہا. تو یہ اب لوگ مان نہیں رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا معاشرہ تو کچھ اور تھا. اسی طرح جب امام کا ظہور ہوگا تو اسلام نام کا رہ جائے گا. مسجد کوفہ کا وہ واقعہ جس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ مولا کائنات نے ایک آسمان سے ایک سفید لباس، ایک سفید کپڑا نیچے آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہا ہے، اور کچھ لوگ آئے قینچی سے کاٹ کے اس کپڑے کو اپنے پاس لے کے جا رہے ہیں. آخر میں بالکل ایک ایسا بدنما کپڑے کا وہ منظر سامنے آیا کہ دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. پوچھا گیا مولا یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ آخری زمانہ ہوگا جب لوگ اسلام کے بہترین چہرے کو مسخ کر دیں گے. جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو امام زمانہ صحیح دین پہ بیان کریں گے، صحیح اسلام بیان کریں گے، صحیح قرآن مجید کے حکم کو نافذ کریں گے. لوگ چونکہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق اسلام ماننے کی عادی ہو گئے تھے، لہٰذا ہمیں لگے نہیں ہم تو نماز صبح ویسے پڑھتے تھے جب آنکھ کھلتی تھی، امام کا جب آئے گا دور تو امام کہیں گے نہیں نماز شب کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے مصلی پہ بھی کھڑے ہو. تو لوگ کہیں گے یہ نیا دین آ گیا، یہ نئے فیصلے. امام جس کے حق میں جو بات صحیح ہوگی، جو حقدار ہوگا، جو مستحق ہوگا
اسی تک امام حق کو پہنچائیں گے. تو لوگ عادی ہو چکے ہوں گے چونکہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنے کی اپنی طبیعت, تو لوگوں کو وہ فیصلہ برا معلوم, کہیں گے کہ یہ کہاں سے نیا فیصلہ مولا لے کے آ رہا ہے. تو اصل یہاں یقوم القائم کی جو حدیث ہے, کتاب جدید و بامر جدید و قضاء, اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتبار سے اسلام کو فالو کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے. امام آئیں گے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام پیش کریں گے, رسول اللہ کا اسلام پیش کریں گے. تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں, ہم جو طبیعت کے مطابق اسلام مانتے تھے وہ تو کچھ اور ہے. امام شریعت کو بیان کریں گے تب لوگ کہیں گے کہ یہ نیا دین. اصل پرابلم کنفیوژن یہاں سے جی, کیونکہ لوگوں نے اسلام کی شکل ہی بدل دی. آج دیکھ لیں ہم اور آپ معاشرے, میں نے 15 شعبان کی مثال دی ہے کہ لوگ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں. جی, لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو 15 شعبان کو, یا کیا امام زمانہ ایک تاریخ کے لیے ہمارے امام, ہمارے لیے تو امام زمانہ, ہمارا تو روزانہ اپنے وقت کے امام سے رشتہ ہونا چاہیے. کیا عریضہ صرف 15 شاہ, یہ تو ایک تاریخ, ایک کہا جائے کہ آج امام کی ولادت کی تاریخ نور علی نور کی منزل ہے. جی, لیکن امام سے رشتہ تو ہمارا 24 گھنٹے 365 ڈیز ہونا چاہیے. صحیح یقیناً. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم مفہوم نہیں سمجھ پاتے ہیں, ہم کلام معصوم کو نہیں سمجھ پاتے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس اس کا علم ہے. جی, ایک اور جو شبہ ہے وہ دلوں میں یا ذہنوں میں رہتا ہے, جی وہ یہ ہے کہ بیان بھی ہوتا ہے, روایتوں میں بھی آیا ہے کہ امام کا ظہور جب ہوگا تو اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. جی, یا بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی تب امام کا ظہور ہوگا. تو پھر ایک دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم کو ظلم و جور کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور حق پرست ہونا چاہیے. تو یہ دو باتیں اختلافی لگتی ہیں بظاہر, کہ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ اگر امام کا ظہور ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور نیکوکار بنیں تاکہ ظلم دنیا سے ختم ہو. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات پیش کی جاتی ہے کہ ظلم و جور جب بڑھ جائے گا اور اپنے حد تک پہنچ جائے گا, انتہا تک پہنچ جائے گا, تب امام کا ظہور ہوگا. تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ظلم و جور ختم کیا جائے, اور ادھر یہ ہے کہ اگر ظلم و جور بڑھے گا تو امام کا ظہور ہوگا. تو یہ دو باتیں اختلافی لگتی ہیں. تو اگر ہمارے جوان ان باتوں کو سمجھنا چاہیں تو اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے, 2+2=4. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا ہمیں نیکی کا حکم دے گا یا برائی کا؟ نیکی کا حق دے گا. رسول اللہ ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیں گے یا برائی کی طرف؟ جس امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, امام زمانہ ہمیں نماز کی طرف بلائیں گے یا کہیں گے نماز چھوڑ دو؟ یقیناً نیکی کی طرف بلائیں گے. امام ہمیں عدالت کا حکم دیں گے یا ظلم کا حکم دیں گے؟ آئیں اب قرآن مجید سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید کا حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعاونوا علی البر والتقوی. قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تم ایک دوسرے کی مدد کرو. کہاں؟ تعاونوا علی البر والتقوی, پرہیزگاری میں, نیکی میں. پھر اللہ آگے اس کی تفسیر دوسری آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. برائی کے لیے ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو, تعدی کے لیے, تجاوز کے لیے ایک دوسرے کے لیے مددگار نہ بنو, تم نیکی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو, اللہ کے تقوی کے لیے آگے اپنے آپ کو بڑھاؤ. تو قرآن کا تو حکم ہے نیکی کی طرف بلانا, نیکی کا حکم دینا. اب آئے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ کیا حکم دیتے ہیں. تو ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے, اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو وہ لیسا منا, وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی یہاں پہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو دوسروں کے ساتھ نیکی کرو, کسی کا حق نہیں غصب کرو, کسی کے ساتھ برائی نہیں کرو, کسی پہ ظلم نہیں کرو. تو یہ رسول اللہ نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا تعلیمات اسلام, رسول کی اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر چلانا ہے تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو, ظلم و بربریت سے کام نہیں لو. امام حسین علیہ السلام کا قیام ہوا تھا. تو اب سوال کے دو رخ ہیں. ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے. تو ظلم و جور جب دنیا میں چاروں طرف ظلم پھیل جائے گا تب امام کا ظہور ہوگا. اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم امام کے لیے نیکی کریں, ہم حق و عدالت سے کام لیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جب قیام ہوا تھا تو دنیا کا کیا حال تھا؟
ظلم و جور سے بھری تھی. جی 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 حبیب ابن مظاہر امام حسین کی طرف تھے یا یزید کی طرف تھے؟ امام حسین کی طرف. جناب سعید امام حسین کی طرف تھے یا جناب جون امام حسین کی طرف تھے یا یزید کی طرف تھے؟ امام حسین کی طرف. یہ کون تھے؟ یہ ناصر امام تھے. جی تو جو امام کا ناصر و مددگار بننا چاہتے وہ امام کی طرف رہے, صحیح. طاغوت کی طرف نہیں رہے, فرعونیت کی طرف نہیں رہے. جی وہ فرعون اپنا کام کر رہا. جو ناصر امام ہے, منتظرین کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سپاہی بننا چاہتا ہے اس کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ جی اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ جی اس کی کوالٹی یہ ہو کہ نماز شب کا پابند ہو, واجبات کا پابند ہو, جی حرام خدا سے اپنے آپ کو بچائے. یہ امام کے انتظار کرنے والوں کی صفت ہے, جی کوالٹیز ہے. یقیناً. امام کا جو انتظار کرتا ہے وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا, مالک اشتر مولا کائنات کے ساتھ یا ابن ملجم کے ساتھ تھے, جناب کمیل امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے یا فقیر شام کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ بھی ظلم تھا, یقیناً. لیکن جو امام والے ہیں وہ امام اپنی کا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. صحیح. تو جیسا کہ ہے بھی کہ جب پوری دنیا میں ظلم و جور کا ایک ڈیرا جم جائے گا, چاروں طرف اندھیرا ہوگا ظلم و جور کا, تب امام کا ظہور ہوگا. لیکن ہم اپنی طرف سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ہم نیکی کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بنیں. آج غیبت امام زمانہ میں اگر 15 شعبان کو امام زمانہ کو تحفہ پیش کرنا ہے تو تعاونوا علی البر والتقویٰ کی ہم تصویر بن جائیں. ہم امام کے لیے اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, امام کے ظہور کے لیے اگر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم امام کی تعلیمات کو عام کریں. جی المنتظر ٹی وی کے ذریعے آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں. یہ پروگرام کیوں پیش کر رہے ہیں کہ اگر کسی تک کوئی بات پہنچ جائے, جی اگر اس تک امام زمانہ کی کوئی حدیث امام کی معرفت پہنچ جائے تو وہ امام کی طرف چلا آئے. جی تو آپ کی اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو پروگرام کریں تاکہ کسی تک ہدایت کا کوئی سامان فراہم ہو, امام کی تعلیمات پہنچ جائے. تو ہم امام کی انتظار کرنے والوں میں ہم عدالت کے ساتھ رہیں گے, ظالم کے ساتھ نہیں رہیں. ہمارا کام مظلوموں کے ساتھ رہنا ہے. ہم تقوی کے لیے ایک دوسرے کے مددگار میں, اس لیے کہ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں. یقیناً. ہم نیکی کے لیے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع ہی نہیں کرتا. جی تو امام کا ظہور جب ہوگا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی, وہ طاغوت کا لشکر کام کر رہا ہے. جی جو امام کے ماننے والے ہیں, جس طرح یزید کے اس زمانے میں دنیا ظلم و جور سے بھری تھی, ہر جی طرف جی. ظلم اتنا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا. اس سے بڑے لیکن ظلم کیا ہو حبیب سکتا ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ تھے, جی جناب جون امام حسین کے ساتھ تھے, بے شک. اور امام حسین کے جو اصحاب وفا تھے وہ کبھی, یہاں تک کہ حضرت حور علیہ الصلوۃ والسلام شب عاشور انہیں امام کی معرفت ہو گئی. جی امام وقت کی معرفت ہمیں جہنم سے لمحوں میں جنت کی طرف لے آتی ہے. اگر آج ہمارے نوجوان خاص طور سے اس پرآشوب دور میں اگر جنت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ 15 شعبان کا آدھے گھنٹے 35 منٹ کا المنتظر ٹی وی کا پروگرام یہ دیکھیں, جی اور اس پروگرام میں امام کی جو تعلیمات کو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر جنت کی طرف آنا چاہتے ہیں, اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ہم ایک دوسرے کے لیے نیکی کے لیے راستے بنائیں, ایک دوسرے کو تقوی الہی کی وصیت کریں. اس کے علاوہ اگر ہم کسی راستے پہ بھی جائیں گے تو اس میں ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں. صحیح. تو یعنی آپ نے ماشاء اللہ الحمدللہ کافی اچھی طرح اس کو واضح کر دیا کہ جو طاغوت ہے اور جو بری حکومتیں ہیں, برے لوگ ہیں, وہ اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں, لیکن جو مومن ہے, جو امام کا چاہنے والا, اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرے جو ائمہ نے بیان فرمایا. جی جی. ایک اور چیز جو روایتوں میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد جی جی ایک کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں رجعت کا. یعنی یہ رجعت کا جو کنسیپٹ ہے اور یہ جو مفہوم ہے یہ صرف شیعوں میں پایا جاتا ہے, باقی دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے. جی جی. تو ہمارے یہاں رجعت میں یہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور واپس اس دنیا میں آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ تفصیلات احادیث میں ہیں. مگر کیا یہ جو کنسیپٹ ہے واپس آنے کا, جی جی, اور یہ اہل ہنود ہندوؤں میں جو ان کے یہاں کنسیپٹ ہے پنرجنم کا, تو کیا یہ پنرجنم کی طرح ہے یا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے یا کوئی الگ چیز ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. یہ جو کنسیپٹ بیان کیا گیا پنرجنم یعنی دوبارہ پھر سے پیدا ہونا, اور زندگی اور رجعت, یہ دو الگ شے ہیں,
ہمارا اس پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ دوبارہ پنرجنم، رجت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم رجت کو سمجھیں کہ رجت کسے کہتے ہیں۔ جب اس کے لغوی معنی ڈکشنری کے میننگ کو دیکھیں گے تو رجت کہتے ہیں پلٹنے کو، رجت کہتے ہیں بھیجنے، دوبارہ بھیجنے، بازگشت۔ جی، اور اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو اصطلاحی معنی میں رجت کہتے ہیں کہ خداوند متعال امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد خالص مومنین کو جی، اس دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ جو کمال تک نہیں پہنچ سکے تھے، ان کے دور میں کچھ مشکلات ظالموں کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، تو اللہ امام کے چاہنے والوں کو وہاں پہنچانا چاہتا ہے جہاں کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اگر اس دنیا سے وہ اس دور میں چلے بھی گئے تو اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے صدقے میں انہیں یہ تحفہ پیش کرے گا کہ تم جو ابھی اپنے سفر کو نامکمل کر کے گئے تھے، جاؤ میں تمہیں بھیجتا ہوں، جاؤ اب اس امامت کو دیکھو کہ جس امامت کا میں نے وعدہ کیا تھا، جس حکومت کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر خالص مومنین آئیں گے اور وہ پھر اس امام کی ظہور کے بعد، یعنی پہلے غیبت میں انتقال ہوا تھا، ظہور کے بعد امام کے اللہ انہیں اس کمال، یعنی ہر کی رجت نہیں ہے، اچھا، ہر شخص خالص مومنین۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، جی، بہت بڑا نام ہے عالم تشیع کا، جی، انہوں نے جو رجت کے متعلق کہا ہے کہ رجت دو گروہ کے لیے ہے، ایک گروہ کے خالص مومنین، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے رجت، جی، اور خالص مومنین کو اس لیے اللہ عطا کرے گا تاکہ وہ جس حق کے حقدار تھے وہ اس دور میں نہیں پہنچ پائے تو اللہ انہیں اس حق تک پہنچائے گا، وہ کمال عطا کرے گا۔ دوسرا گروہ ہوگا کہ سرکش، کافر، ظالم، جابر، کہ جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور بہت زیادہ انہوں نے تباہی مچائی اور خدا کو نہیں پہچانا، خدا کے دین کو نہیں پہچانا، توہین کی انسانوں کی، اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا، تو اللہ انہیں اس دنیا میں بھیجے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے اور وہ اس دنیا میں اللہ کے عذاب کو چکھیں اور وہ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ یہ دو کنسیپٹ میں نے رجت کے متعلق، رجت کہتے کسے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں پنرجنم اور رجت میں فرق کیا ہے۔ جو دوسرے مذاہب کے عقیدے میں ہے کہ پنرجنم یعنی دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا یعنی پھر سے وہ پیدا ہوں، پھر سے ان پہ وہ مکلف بنے، ان پہ تمام واجبات اور حرام اور مستحبات، یہ زندگی کے جتنے اصول ہیں۔ رجت میں ایسا نہیں ہے، رجت کہتے ہیں اسے کہ اللہ نے جہاں ان کی زندگی تمام ہوتی وہ آئیں گے، پھر وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اچھا، اور یہ فقط دو، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے رجت نہیں ہے بلکہ ایک خاص گروہ ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کے لیے بھی ہے کہ جو سرکش ہوں گے، خدا کے نافرمان ہوں گے، اللہ انہیں اس دنیا میں بھیجے گا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رجت کا عقیدہ شیعہ مانتے ہیں، اور امام کی حدیث بھی ہے کہ جو رجت پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی، جی، تو رجت کے متعلق جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ممکن کیسے ہے، تو وہ شیعوں پر اعتراض نہیں کرتے، وہ خدا کی قدرت پہ اشکال کرتے ہیں اور خدا کی قدرت کا انکار۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب عزیر پیغمبر کا نام سنا ہے قرآن مجید میں، جی، جی، نبی ہیں۔ جناب عزیر پیغمبر گزر رہے تھے ایک راستے سے، انہوں نے دیکھا کہ بہت صدیوں سے ایک قریہ ہے، ایک شہر ہے، ادھر سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ستون یعنی دیواروں کے چاروں پلر جو ہوتے ہیں یہ سارے مطلب بالکل جہاں آبادی نہ ہو، لوگ نہیں رہیں، بالکل ویران جہاں آبادی ہو جائے، تو اس کو دیکھ کے کہا کہ یہاں تو ایک زمانے میں آبادی رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی 259 نشان کی آیت کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یا اللہ یہاں کے باشندے جو لوگ تھے انہیں کیسے زندہ تو کرے گا؟ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فوراً ان کو اللہ نے موت دے دی۔ اچھا، 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا، جناب عزیر کو، جناب عزیر کو۔ جناب عزیر نام ہے اور مفسرین نے اور بھی نام لیا ہے، بہرحال نبی اللہ تھے۔ جی، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ ان کا جو انتقال ہوا تھا جس وقت اللہ نے انہیں موت دی تو کچھ کھا پی رہے تھے، کچھ کھانے کے سامان تھے۔ جب یہ زندہ ہو تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن کے بعد اٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ 1 دن یا آدھا دن کچھ۔ خدا نے کہا کہ 100 سال کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا، اچھا، اور 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ بالکل تر و تازہ تھیں۔ اچھا، 100 سال تک تازہ، 100 سال، جی، تو 100 سال کے بعد خدا اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ یہ رجت ہے۔ قرآن میں 5 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ نے رجت کے متعلق واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو رجت کا عقیدہ شیعوں کا فقط عقیدہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ جی، اور رجت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، رجت کو جو لوگ محال مانتے ہیں، دراصل وہ خدا کی وسیع قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات، دور جاہلیت میں جب پیغمبر اسلام نے قیامت کا ذکر کیا
تو عرب کے بدو، عرب کے کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے نبی اللہ کا جی کہ یہ قیامت کیا ہے اور قیامت کیسی چیز ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، یہ محال ہے، انسان پھر پوری دنیا کے لوگ کیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ جی تو جواب تو یہیں پہ مل گیا نا کہ جو لوگ رجت کا انکار کرتے ہیں وہ پھر قیامت کے حوالے سے کیسے بولیں گے صحیح بات کہ جو اللہ قیامت کے دن آدم سے لے کر تا قیامت کے لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کر سکتا ہے، وہ خداوند کریم رجت کے حوالے سے اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا سے گزرے ہیں، جو علی کی ولایت رکھے گئے ہیں، محمد و آل محمد کی ولایت رکھے گئے ہیں، اللہ انہیں ان کا حق دے گا، کفار و مشرکین کو اللہ سزا دے گا تاکہ وہ اپنا حشر دیکھ لیں اور مومنین اپنے اجر کو دیکھیں کہ خدا کا جو وعدہ تھا وہ کتنا سچا ہے۔ صحیح۔ وہ جو خدا تمام انسانوں کو، تمام جناتوں پر قدرت رکھتا ہے کہ کو زندہ کرے، وہ کچھ لوگوں کے لیے تو سورہ یاسین میں بعض آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، جب تم کچھ نہیں تھے تب میں نے تمہاری تصویر بنا دی، اب تو تم کچھ ہو۔ تو یہ خدا کا وعدہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اہل بیت عصمت و طہارت کی ولایت اور محبت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ یعنی رجت جو ہے یہ حقیقتاً اور خالصتاً اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ اور قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ اور پنرجنم جو ہے وہ الگ ہی چیز ہے، اس کا نہیں، اس کا کوئی وہ ایک افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی رجت اور پنرجنم یہ دو اپوزٹ چیز ہیں، ان کا رجت کی رے سے بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو بعض جوانوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل انجام دے، مثلا جیسے شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ہے یا دعائے عہد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے جی کہ اگر وہ کوئی شخص 40 روز پڑھے، یا اس طرح کے اعمال ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کرے۔ اور روایتوں میں آپ بھی جانتے ہیں ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جو کرنے سے انسان اگر اس کو عمل کرے تو امام سے ملاقات ممکن ہے۔ جی مگر اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور مخلصانہ طور پہ کرتا ہے، مگر اس کے بعد بھی مصلحتاً اگر اس کی ملاقات امام سے نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو کس طرح تسلی دے، مطلب کس طرح اپنے آپ کو سمجھائے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ملاقات نہیں ہو پائی؟ سب سے پہلے جو لوگ امام زمان علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، امام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، خدا سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں امام کی معرفت عطا فرما اور امام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ سوال بہت اہم ہے، اطمینان کیسے ہو؟ جی اگر ہم بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے، ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں یا مسجد سیلا کے حوالے سے ہے کہ ٹیوزڈے نائٹ اگر ہم مسلسل 40 شب وہاں جائیں اور نماز پڑھیں اور عبادت انجام دیں تو امام زمانہ سے ملاقات ہو۔ زیارت آل یاسین کے متعلق ہے کہ 110 مرتبہ، اس کے بعد آخر میں ایک فقرہ ہے، وہ اگر کوئی پڑھ کے زیارت آل یاسین اپنے وقت کے امام کو یاد کرے تو امام زمانہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ بہت سی اور روایتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو امام کی محبت دل میں رکھتا ہے اسے اطمینان اسی لیے ہونا چاہیے کہ خدا کی مصلحت اسی میں ہے۔ جی سب سے مکمل جواب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جی آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ غیبت امام میں ملاقات امام کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور ملاقات امام زمانہ کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں، جبکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہم تعلیمات امام کو زیادہ فالو کریں۔ وہ بہترین ریسپانسبلٹی اور ہماری بہترین ذمہ داری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ان کی تعلیمات پر ہم زیادہ فوکس کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بعض واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس میں بعض لوگوں نے کوئی عمل کیا اور امام سے ملاقات نہیں ہوئی، بہت روئے، گریہ کیا، ندبہ کیا، این الطالب بدم المقتول بے کربلا، دعائے ندبہ کا جملہ ہے۔ ہم اس طرح امام کو پکاریں تو آخر میں امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے انہیں کہا بھی کہ اپنے کو کیوں تھکاتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو، میں تو تم سے زیادہ تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں، لیکن تم اپنے کردار کو اتنا عظیم بنا لو کہ تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تک آؤں گا۔ وہ امام لطف الہی کا مظہر ہے، خدا کے فضل کا مظہر، وہ ہمیں اتنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس سے محسوس بھی نہیں کر پا رہے۔ جس دن ہم امام کی محبت کو، امام کے کرم کو محسوس کر لے جائے کہ اس دور میں، جس دور میں زندگی عزتوں کے ساتھ جینا مشکل ہے
اس دور میں امام زمانہ نے ہمیں عزتوں کے ساتھ زندگی دی ہے، یقین. تو اگر امام کی قربت محسوس کر لے جائیں تو یقین مانیں کہ ہمارے لیے یہ ملاقات امام زمانہ. آیت اللہ سستانی کے والد آیت اللہ باقر سستانی، جی. غیر سستانی کے دو بیٹے ہیں، آیت اللہ رضا سستانی، آیت اللہ باقر سستانی. اپنے فرزند کا آغا نے نام رکھا ہے اپنے والد کے نام پر، آیت اللہ باقر سستانی. آغا سستانی کے والد نے بھی بہت سے اعمال کی امام زمانہ کی ملاقات کو. جی. مشہد مقدس میں ایک مسجد ہے، وہاں وہ جا کے نماز پڑھتے تھے. آخر میں وہ شب آئی کہ جب ملاقات کا ٹائم تھا اور بہت روئے، بہت گریہ کیا کہ مولا اتنے اعمال کی نہیں ملاقات. امام نے آخر میں وہ وجہ بتائی کہ آخر دیر کیوں ہوتی ہے، لوگ اپنے کردار کو ایسا بنا نہیں رہے. امام نے ایک خاتون کی میت پر لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کہا کہ یہ اس خاتون کو دیکھ رہے ہو، یہ اس دنیا سے چلی گئی، میں اس کی میت پہ آیا ہوں. یعنی امام اپنے چاہنے والوں کے جنازے میں آتے، امام اپنے چاہنے والوں کے جنازے میں شریک ہوتے. امام نے بیان کیا کہ شاہ کی حکومت میں یہ خاتون زندگی گزار رہی تھی. شاہ نے اپنے دور حکومت میں پردے پہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی خاتون اگر گھر سے باہر نکلے اب پردہ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، معاشرے مارکیٹ میں اسے بے عزت کریں، ہنسی کا اسے لوگ مرکز بنا دیں. تو عورتیں مطلب ڈرتے ہوئے، یعنی وہ چاہ کے بھی پردہ کر کے نہیں نکل پاتی. تو یہ جو خاتون جس کے جنازے پہ امام زمانہ علیہ السلام آئے تھے، امام نے کہا کہ اس نے 7 سال اپنے گھر کو اپنے لیے زندان بنا لیا اور گھر سے باہر نہیں نکلی کہ اگر میں گھر سے باہر بے حجاب جاؤں گی تو میرے امام زمانہ کو ناراض ہوگی، تکلیف ہوگی. تو میری تکلیف کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا. تو امام نے کہا کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں ایسے کتنے ہیں. تو اگر ہم اعمال کر رہے ہیں اس کے بعد امام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اطمینان اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اسی میں، جی. امام زمانہ علیہ السلام کی رضا اس میں ہے کہ ابھی ہماری آنکھ اتنی پاکیزہ نہیں ہے کہ ہم حسن یوسف جس پہ فخر کریں اس امام کے حسن کو دیکھیں. جی. تو امام کی خدا کی رضا میں راضی رہنا یہ ایک حقیقی منتظر، حقیقی چاہنے والے کی پہچان ہے. ایک چیز اور جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو کسی کو اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہے، خاص کر کے مہدویت کے عقیدے کو، تو اگر کوئی انجان شخص ہے، جیسے معاشرے میں ہم لوگ یوتھ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو اگر ہم کو کسی کو بتانا ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہے تو اس کو مختصراً کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو سمجھایا جائے کہ یہ شخصیت جو نجات دہندہ ہے، یہ امام مہدی کون ہے؟ تو اس کو اگر آپ مختصراً ہمارے جوانوں کے لیے بیان کر سکیں تو بڑی عنایت ہوگی. دیکھیے، خدا نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، ہماری خلقت ہوئی ہے، تو ہمارے نیچر میں، ہماری فطرت میں خدا نے عدل و انصاف رکھا ہے. کوئی بھی انسان ہے وہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، ظلم و جور کو کوئی پسند نہیں کرتا. وہ لوگ کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، لا مذہب ہیں، بہت سے ایسے ہمارے سوسائٹی معاشرے میں کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دین، میں انسانیت کے دین کو مانتا ہوں، انسانیتی تو اسلام ہے. تو وہ لوگ بھی عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ظلم و جور کے خلاف ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت سے ہماری سوسائٹی میں بہت سی NGOs کام کرتی ہیں جو فلاح و بہبود کے لیے. یعنی معاشرے میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہیومینٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو بہت سی ایسی NGOs ہیں کہ جو ان کے حق کو دلانے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہر انسان عدالت کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے. تو ہم اگر کسی ایسے انسان کے پاس کہ جو امام زمانہ کو نہیں مانتا ہے، اس کا عقیدہ امام پہ نہیں ہے، تو ہم اسے قرآن اگر بتائیں گے تو وہ جب امام کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانے گا؟ یعنی ایسے انسان کے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسے قرآن ہم اگر بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہے گا ہم بسم اللہ کو ہی نہیں مانتے. تو ہم نہ اسے قرآن سے بھی نہیں سمجھا سکتے. ہم اسے کہیں گے کہ رسول اللہ نے کہا کہ من مات ولم یعرف ما زمانے، تو وہ کہے گا کہ کون رسول؟ جب رسول کو نہیں مانتے تو ہم انہیں کیسے بتائیں؟ تو انہیں بتانے کے لیے ہمیں نیچر کی طرف آنا ہوگا، انہیں بتانے کے لیے ہمیں فطرت کی طرف آنا ہوگا کہ اللہ نے اس فطرت کے لیے ہمیں اس فطرت کے تحت پیدا کیا ہے کہ ہم ظلم و جور سے فرار اختیار کرتے ہیں، اچھائی کی طرف آتے ہیں، عدالت انصاف کو پسند کرتے ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کون ہے؟ وہ منجی بشریت ہے. امام زمانہ کون ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اچھا، اس زمانے میں بتانے میں، ہمیں اپنی بات سمجھانے میں زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی. آج کا دور جو ہے یہ حدیث معصومین علیہ السلام کے ترجمے کا، ٹرانسلیشن کا دور ہے. تو آج ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہر طرف کرائسس ہے، ہر طرف اکنامکس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ دن بدن تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں.
لوگ فائنینشیل بالکل ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے روایتوں میں کہ امام جب آئیں گے تو دوسرے ادیان والے کیسے امام کی طرف دوڑیں گے. اس کی ایک وجہ علماء ربانی نے بیان کی حدیثوں کی روشنی میں کہ امام جب آئیں گے تو امام اکنامکس کو اتنا مضبوط پیش کریں گے کہ جو لوگ ابھی بھوکے مر رہے تھے ان کے سامنے جب بہترین اکنامکس پیش کیا جائے گا, بہترین فائنینس پیش کیا جائے گا, تو وہ اس کی طرف یعنی وہ عدالت کی طرف آئیں گے. تو ہم ان چیزوں کو بیان کرنا, یہ کہ قرآن بتائیں, حدیث بتائیں, بلکہ نیچر کی طرف لائیں کہ وہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ دنیا چاروں طرف ظلم و جور سے گھری ہوئی ہے. وہ آئے گا کہ جس کے لیے پھر اس کے بعد جب آپ نیچر سے اس کے قریب کیجئے گا, جب اس کو اس کی فطرت سے آپ قریب کریں گے, تو جب انسان نیچر سے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی بات کو, خدا کی بات کو سمجھنے میں اسے مشکل نہیں ہوتی. پھر آپ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق, امام زمانہ کے متعلق رسول اسلام نے جو بیان کیا کہ کون ہے میرا قائم, تو رسول اللہ نے کہا کہ اسمہ اسمی, اس کا اسم میرے اسم پر, یعنی اس کا نام بھی محمد میرے نام پہ محمد ہوگا. تو رسول اللہ نے تعارف کرایا کہ وہ قائم کون ہے. امیر المومنین کے جملے نہج البلاغہ میں مولانا نے بیان کیے, امام حسین یعنی ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف کرایا. پھر اس کے بعد ہم ان چیزوں پر آئیں. پہلے ہم نیچر اور فطرت کے مطابق بتائیں کہ امام وہ ہے کہ جو تمہیں تمام تر مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. امام اسے کہتے ہیں کہ جو ہر ظلم کا خاتمہ کرنے والے ہیں. دعائے ندبہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ وہ امام کہاں ہے کہ جو ظلم کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گے. تو جب انسان کو آپ پوورٹی سے امیری کی طرف کا راستہ دکھائیں گے تو ہر غریب تونگری کی طرف آنا چاہتا ہے. جاہل کو جب آپ بتائیں گے کہ تم کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے میں تمہارے ویزا کا انتظام کر رہا ہوں, ساری سہولیات ہیں, تو وہ پھر آسانی سے علم کی طرف آئے گا. تو اسی طرح امام لوگوں کو آپ فطرت اور نیچر کے مطابق بیان کریں, نہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث کے ذریعے لے کے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ نہ آیت کو مانیں گے نہ حدیث کو مانیں گے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں امام بیان کرتے ہیں کہ وہ اکثر الدعا بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. اے میرے چاہنے والوں, میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو, اس لیے کہ اس ظہور کی دعا میں میرے لیے فائدہ بلکہ تمہاری بھلائی ہے. فإن ذلک فرجکم, تمہارے لیے بھلائی ہے. تم بیمار ہو, میرا ظہور ہوگا تو تم صحت مند ہو جاؤ گے. تم غربت کی زندگی گزار رہے ہو, جب میرا ظہور ہوگا تو دولت اتنی ہوگی کہ لوگ بانٹنے کے لیے نکلیں گے, لوگ لینے والے نہیں. تو وہ امام کہ جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرمائے, امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے اس چینل کو, تمام وہ لوگ جو اس چینل میں کام کر رہے ہیں, اللہ ان سب کو امام زمانہ اور ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام زمانہ علیہ السلام. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے الفاظ میں اور عام فہم الفاظ میں آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جوان انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سلامکم اللہ. اور آخر میں دعا ہے کہ ائمہ معصومین کی بارگاہ میں ہمارا یہ مختصر سا پروگرام اور ہماری عبادت قبول ہو اور امام کے ظہور میں تعجیل ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم